وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر چھٹے پارے میں آج چھٹا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم من الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لو، اور اگر تم جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس مٹی پر ہاتھ مار کر اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی تنگی میں ڈال دے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ نے جو تم پر نعمت کی اسے یاد رکھو، اور اس عہد و پیمان کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو، بلکہ ہر صورت میں انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت یعنی احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، جب ایک قوم نے تمہاری طرف دست درازی کا ارادہ کیا، ہاتھ بڑھایا تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، چھٹے پارے کا چھٹا رکوع جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے اندر آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 11 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 6 کے اندر کیا ہے؟ وضو کے بارے میں ذکر ہے، وضو کرنا چاہیے، تازہ وضو کرنا بہتر ہے، نیت ضروری ہے، لیکن نیت زبان سے نہیں کہنا کہ میں فلاں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اتنا پانی لگا رہا ہوں، جی نہیں، بس دل کے اندر ارادہ ہو گیا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں جہاں جہاں زبان سے کہنا ہے وہاں کہہ سکتے، جیسے حج میں کہنا ہے کہ لبیک عمرتن و حجتن، لبیک حجن، لبیک عمرتن و حجن، یعنی عمرے میں اور حج میں زبان سے کہنا ہے تو کہنا ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، جس کے بعد داڑھی گھنی ہو تو داڑھی کے اندر خلال کر لیں، اعضاء کو ترتیب کے ساتھ دھوئیں، پہلے ہاتھ دھونے کا، پھر منہ میں کلی کرنا۔ اب ایسا نہیں کہ پہلے منہ دھو لیا ہاتھ بعد میں دھو رہے ہیں، ایسا نہیں، ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ایک ہاتھ دھو لیا دوسرا ہاتھ دھونے کے لیے بہت ٹائم لگا رہے ہیں، جی نہیں، ایک دم فوراً ہونا چاہیے، کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ جانتے ہیں کوئی حصہ جو سوکھا رہے گا وہ جہنم میں جلے گا، تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ پانی زیادہ نہ بہائیں، لوگ کیا کرتے ہیں بہت زیادہ پانی گرا دیتے ہیں، نلی کھول دی پورا پانی گر رہا ہے، آرام سے وضو بنا رہے ہیں، جی نہیں، ایک گلاس میں بھی آپ پورا وضو کر سکتے ہیں، پورے اعضاء کو، حصے کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے، 3 مرتبہ بھی دھو سکتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کو 1 مرتبہ دھویا تو دوسرے کو 2 مرتبہ دھویا، تیسرے کو 3 مرتبہ دھویا، تو پورے کو بھی ایک بار دھو سکتے، یعنی چہرے کو 1 مرتبہ دھو لیا، ہاتھ کو 1 مرتبہ دھویا،
2 مرتبہ بھی 3 مرتبہ بھی، لیکن 4 مرتبہ نہیں۔ اور کوشش کرتے ہوئے چلیں کہ پانی کم سے کم بہائیں، جتنا کم بہائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک گلاس میں وضو کر کے دیکھیے کس طریقے سے وضو کر سکتے، پانی کو برباد نہ کیجیے، کیونکہ جل ہے تو کل ہے، جل ہی جیون ہے۔ اس کے بعد تیمم کے بارے میں ذکر ہوا کہ اگر آدمی جنبی حالت میں ہے، بیمار ہے، پھر اسی طرح مسافر ہے، قضاء حاجت سے آیا، پیشاب پیخانے سے آیا ہے، اپنی عورت سے ملا بھی ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے، تو جب پانی موجود نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو تیمم کافی ہے اس کے لیے۔ اور کچھ لوگ بیمار ہوتے، اگر وہ وضو بنائیں گے، پانی موجود بھی ہے تو اور بیمار پڑ جائیں گے، تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مٹی رکھے اور تیمم کر لیں۔ اور تیمم کا طریقہ تو جانتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی پر ماریں اور پھونک لیں، اس کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو کر لیں اور اپنے چہرے پر 1 مرتبہ مل لیں۔ اب ایسا نہیں یہاں تک لے آئے، یہاں تک لے آئے، پھر پورے پیر پر مل لیں یا پھر جسم کو مل لیں، یہ سب منع ہے۔ سر پر مل لیں نہیں۔ تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے، 1 مرتبہ مٹی پر ماریے، پھونک ماریے اور اس طرح ہاتھ کو کر لیجئے اور چہرے پر مل لیجئے، تیمم ہو گیا۔ اور یہ تیمم بیماری میں بھی آپ کے لیے ہے، پھر قضاء حاجت پیشاب پیخانے سے بھی آئے ہیں تو اس کے لیے ہے، بیوی سے بھی ملے ہیں تو اس کے لیے کافی ہے، یعنی بالکل نہانے کی اس میں بھی ہے یہ۔ اور تیمم کب کرتے ہیں؟ جب پانی نہ ہو، لیکن تیمم اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس کیا ہے بھائی، آپشن ایسا ہے کہ اگر پانی کو چھو لیں گے تو اور بیماری بڑھ جائے گی، تو نہیں، وہاں پانی کا استعمال نہ کیجیے بلکہ تیمم کر لیجیے۔ اس کے بعد عدل و انصاف کے بارے میں آیا کہ لوگوں عدل و انصاف کرو، اللہ کی خاطر حق پر جمے رہو، سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے۔ یاد رکھیے گا، عدل و انصاف کے ساتھ کفر کو اللہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جو حکومت ظلم کرے گی اللہ اس کی حکومت کو ختم کر دے، چاہے مسلمان کی حکومت کیوں نہ ہو۔ جو حکومت ظلم کرے گی، چاہے وہ اسلام والی مسلمان کی حکومت کیوں نہ ہو، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن جو حکومت انصاف سے کام لے گی، چاہے وہ کافر کی حکومت کیوں نہ ہو، غیر مسلم کی حکومت کیوں نہ ہو، اگر وہ انصاف کرے گی تو اللہ اس کی حکومت کو رکھیں گے۔ تو اللہ عدل کے ساتھ کفر کو برداشت کر سکتے، لیکن اسلام کے ساتھ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ تو عدل و انصاف بہت ضروری ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، چاہے وہ ہمارے دھرم کا ہو یا نہ ہو، عدل و انصاف ہر چیز میں ہونا چاہیے، اسی چیز کا ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہر چیز میں عدل و انصاف، جسٹس کے ساتھ کام کرنے کے اللہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔